کہ سلیقے اور ڈھب سے کھاتا ہے۔ شاعری تو ایک مقدس کام ہے، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ شاعری تو جو ہے وہ پیغمبری کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، ہر لحظہ دل میں ایک نیا میشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفتمت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ کسی کے غم میں جلنا اور اپنے غم میں پھر کسی اور کو جلانا، یہ شاعری ہے۔ لیکن جس شاعری کا مقصد صرف لب و رخسار کے تذکرے ہوں گے تو وہ شاعری جو ہے وہ وقت ضائع کرنے والی ہے۔ اقبال نے کہا تھا جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، تو یہ وہ جو شاعر ہیں یہ جہنم کو بھرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان پر اگر کوئی شعر بھی لانا چاہیں تو اس میں دیکھیں کہ مقصدیت ہے کہ نہیں۔ اگر مقصدیت ہو تو پھر وہ زبان پہ لے آئیں، ورنہ کوئی ایسا شعر بھی زبان پہ نہ لائیں جو مقصدیت سے خالی ہو۔ اس لیے جو شعر ہیں وہ بھی زبان کی لغزش ہے، اور زبان اس طرح بھی محفوظ نہیں رہتی، تو زبان کو ان سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ شعر پڑھنے کی بجائے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے۔ زبان کی خطاؤں میں سے اور زبان کی آفتوں میں سے ایک نامناسب مزاح ہے، جس کو مذاق بھی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد کسی کی تذلیل اور تحقیر کرنا ہے، یا ویسے ہی اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور محفل کے اندر ایک رنگ باندھنے کا ذوق ہے۔ ایسے مزاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں وہ مزاح جس میں سچائی ہو اور وہ بہت زیادہ نہ ہو، محفل کو چند لمحوں کے لیے کشت زعفران بنانے کے لیے اور کسی کے اداس دل کی اداسی دور کرنے کے لیے اگر آپ مزاح کر لیتے ہیں تو یہ حضور کا طریقہ ہے۔ کتب میں باقاعدہ ابواب موجود ہیں، باب و مزاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انی لامزح ولا اقول الا حقا، میں مزاح کرتا ہوں لیکن میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ حالت مزاح میں بھی حضور حق بول رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم جب مذاق میں لگے ہوتے ہیں تو ایسی ایسی غلط باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ یعذ باللہ۔ حضور علیہ السلام کے مزاح کی ایک دو مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں اور وہ بوڑھی تھی، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا، چونکہ صحابہ تو جنت کے بے حد حریص تھے اور ان کی آرزو تھی کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ یہ آج کا شاعر پتہ نہیں یہ کہاں سے شاعری سیکھتا ہے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ۔ میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے حضور دعا مانگا کرتے تھے، اسی جنت کا تذکرہ جس کے بارے حضور فرمایا کہ اگر اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ مانگو، اس سے مطالبہ کرو، اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی اور جنت کو مانگنے اور طلب کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تو جو شاعری قرآن و حدیث کے مزاج سے ٹکراتی ہوگی ہم اس شاعری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ اس دور کے فتنے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ شعر لکھنے بیٹھ گیا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے، جو اس منصب کا شخص ہے اس کو لکھنا چاہیے، اور بالخصوص نعت کا معاملہ تو ہے ہی بڑا نازک ہے۔ ایک شاعر ہوا عرفی، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب ای رہے ناتست نہ صحرا، اے عرفی مت دوڑنا، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے تو بھاگ پڑے، بلکہ قدم قدم پہ احتیاط چاہیے۔ دیکھنا ہے اوپر بھی نہیں جانا اور دیکھنا ہے نیچے بھی نہیں آنا، دو رویا تلوار کے اوپر چلنے کے مترادف ہے۔ تو شریعت کا مزاج اگر کوئی شخص جانتا نہیں ہے تو اس کو بالکل یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو ہے وہ شاعری کرنے بیٹھ جائے پھر جو مرضی کہتا پھرے۔ تو یہ جنت کی طلب یہ مومن کی آرزو ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ مومن کی آرزو ہے۔ تو اس عورت کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا انک لست بعجوز یومئذ، کہا اس دن تو بوڑھی تو نہیں ہوگی، تو جوان ہوگی، کیونکہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کے بڑھاپے ختم کر دیے جائیں گے اور سب جوانی میں آ جائیں گے۔
تو جب اس نے رونا شروع کیا تو حضور نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو اس دن بوڑھی نہیں ہوگی، تو اس دن جوان ہوگی۔ تو گویا اس کو حضور نے جنت کی بشارت بھی دے دی اور مزاح بھی فرمایا، لیکن بات بھی سچی تھی۔ اسی طرح ایک شخص نے اونٹ مانگا تو حضور فرمایا میں تو اس کا بچہ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں نے سفر پہ جانا، میں نے بچے کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں تو بچہ دوں گا۔ تو اس نے عرض کی حضور مجھے اونٹ چاہیے، تو مسکرا کے کہا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو اب یہ حضور علیہ السلام کا مزاح بھی تھا اور جو ہے وہ اس میں سچائی بھی تھی۔ ایک خاتون نے آ کے اپنے خامد کا تذکرہ کیا کہ میرا خامد آپ کو یاد کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں حضور میرا خامد تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں میں سفیدی تو نہیں ہے۔ فرمایا نہیں اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں حضور اس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے۔ تو حضور فرمایا کوئی شخص ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو؟ تو پھر جو ہے وہ اس کو اس بات کی سمجھ آئی، تو بات بھی سچی اور جو ہے وہ مزاح بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے مزاح کے عنوان سے بات چلی ہے، کل بھی تھوڑا سا تذکرہ اس پہ چلا۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام جو ہے وہ نعیمان بتایا جاتا ہے، ایک تو نعمان لفظ ہوتا ہے، ان کا نام تھا نعیمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور ان کے ساتھ مزاح کرتے تھے اور وہ کبھی حضور کے ساتھ بھی کر لیتے تھے۔ کیسا آپس میں پیار تھا ان کا۔ بلکہ جب کبھی حضور اداس ہوتے نا تو صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے، کہتے ذرا تو آنا میرے آقا اداس ہیں۔ تو جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا حضور اس کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا، اور اس کے مزاح زیادہ تر عملی ہوتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ جاتا مدینہ شریف کی منڈی میں اور جو نیا پھل آتا اور اچھا پھل ہوتا اس کو خرید لیتا، پھر حضور کی خدمت میں عرض کر دیتا کہ حضور یہ میں پھل لایا ہوں آپ کے لیے۔ حضور اسے قبول کرتے، خود بھی کھاتے، جو صحابہ ہوتے ان کو بھی کھلاتے، اسے دعائیں بھی دیتے۔ اگلے دن دوبارہ جب وہ منڈی جاتا تو جس سے پھل لیا ہوتا وہ پیسے مانگتا، اس کو بازو سے پکڑتا تو حضور کے دربار میں لے آتا اور عرض کرتا حضور وہ جو آپ نے کل پرسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا کے فرماتے اولم تہدہ لنا، وہ تو نے ہدیہ نہیں دیا تھا ہمیں؟ عرض کرتا غریب آدمی ہوں، ہدیہ کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے سوچا پھل اچھا ہے سب سے پہلے حضور ہی کھائیں۔ تو حضور اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور خوش بھی ہوتے اور پھر اسے دوبارہ دعاؤں سے نوازتے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ساتھ مزاح بھی کر لیتے تھے اور وہ حضور کے ساتھ بھی مزاح کر لیتا تھا۔ ایک اور صحابی ہے جس کا تذکرہ آتا ہے کتب میں، وہ کسی دیہات کا رہنے والا تھا اور دیہات سے گھاس کھود کے لاتا اور مدینہ شریف میں بیچتا، اور یہاں سے جو قیمت ملتی اس گھاس کی یہاں کی چیزیں خریدتا اور جا کے ان کو پھر اپنے گاؤں بیچتا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ حضور سے بڑا پیار کرتا تھا اور حضور اس سے پیار کرتے تھے اور حضور اس سے مزاح بھی کر لیتے تھے۔ ایک دن حضور گئے بازار میں، اس نے گھاس رکھا ہوا تھا اور بیچ رہا تھا۔ حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کا فلسفہ بھلا کیا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا۔ جب بھی بیٹھو بات کرتا ہے کہ میں جناب تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، اب میں اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھوں تو صحیح کہ کس نمبر پہ میرا نام لیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے بتاؤ جس کی آنکھوں پہ حضور کے ہاتھ آئے ہوں گے اسے پتہ نہیں چلا ہوگا کس کے ہاتھ آئے، سینے تک ٹھنڈ نہیں گئی ہوگی جس کے چہرے پہ حضور کے ہاتھ آئے ہوں گے، لیکن وہ بولتا نہیں ہے۔ نام تھا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ظاہر زے کے ساتھ۔ حضور نے پیچھے سے چپکے سے آ کے اللہ اکبر، آج ہر شخص